والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تدبر قرآن کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں سورہ بقرہ کی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تفسیر چل رہی ہے، اور تقریباً 62 آیتیں الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں۔ آج ہم 63ویں آیت 63 آیت سے آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تو تم اس چیز کو جو تمہیں عطا کی گئی مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں موجود ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ مسئلہ یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر اللہ کی بارگاہ سے بنی اسرائیل کے پاس آئے تو آپ نے اسے بنی اسرائیل پہ پیش فرمایا اور حکم دیا کہ اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی پیروی کرو، اس کی اطاعت کرو۔ بنی اسرائیل نے اس کا انکار کیا اور ایک کنڈیشن رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالی ہم سے اسی طرح ہم کلام نہیں ہوگا جس طرح آپ سے ہوتا ہے، اس وقت تک ہم توریت کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے۔ اس پر پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ وہ کوہ طور کو، اور بعض روایات میں ہے کہ طور پہاڑ سے مراد خاص وہ کوہ طور نہیں ہے بلکہ کوئی بھی ایک پہاڑ تھا جس کو اس فرشتے نے ان کے اوپر بلند کر دیا، اور انہیں کہا گیا کہ اگر تم اس کی اطاعت کا وعدہ نہیں کرو گے، پختہ وعدہ نہیں کرو گے تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ اس وقت بنی اسرائیل خوف کی وجہ سے سجدے میں گر گئے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے اور نافرمانی سے گریز کریں گے۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ اور بلند کیا ہم نے تم پر طور پہاڑ کو، اور یہ گویا کہ کہا گیا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ تم اس جو کتاب میں توریت میں جو کچھ احکامات وغیرہ ہیں، جو تعلیمات ہیں، انہیں مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھو، اور جو کچھ اس میں موجود ہے اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہاں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے زبردستی ان کو اطاعت کی طرف مائل کیا گیا، کیونکہ کوہ طور کو بلند کیا کہ اگر تم ایمان نہیں یہ اطاعت کا وعدہ نہیں کرو گے تو یہ طور پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا، تو یہ جبر کی ایک صورت نظر آتی ہے۔ تو بظاہر یہ جبر ہے، لیکن حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بعض اوقات کسی کو اطاعت کی طرف مائل کرنا پیار سے، محبت سے اور انعام کے لالچ کے ذریعے ہوتا ہے، اور کبھی سختی کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن دونوں صورتوں میں اطاعت کی طرف مائل ہونے والے کا ہی بھلا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بظاہر اگر ایک سختی کی صورت نظر بھی آ رہی ہے تو حقیقتاً یہ بنی اسرائیل کے مفاد میں بات تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت کا اظہار تھا جو اس شکل میں ظہور پذیر ہوا۔ اور پھر آگے خود اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ زبردستی کرنا، انہیں جبراً اطاعت کی طرف مائل کرنا جو بظاہر ایک جبر نظر آ رہا ہے، یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مفاد کے لیے، اپنی غرض کے لیے نہیں کر رہا تھا، بلکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ان کی کم فہمی تھی، کم علمی تھی، کوتاہ نظری تھی کہ یہ اس اطاعت میں موجود اپنے فوائد سے غافل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اگر تم اطاعت کرو گے تو تمہیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہوگی، اور جب تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا مقرب بنا کر اخروی انعامات کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا۔ لیکن پھر آگے خود بیان فرمایا ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، دوبارہ انہوں نے معاملہ گڑبڑ کر دیا کہ پختہ وعدہ کرنے کے باوجود توریت کے احکامات کی اطاعت سے منہ موڑ لیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ گویا کہ اس کے باوجود جب انہوں نے نافرمانی کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل اور کرم ان پر نازل فرمایا۔ اگر یہ فضل و کرم نہ ہوتا تو ضرور یہ خسارہ اٹھانے والے ہو جاتے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر نافرمانی کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نازل نہیں ہو رہا، کوئی دنیا میں سزا جاری نہیں ہو رہی، تو یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے،
ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ معاذ اللہ، جیسے وہ منافقین تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے اندر نفاق ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو تھوڑی بہت ہم کوئی نیک عمل کر رہے ہیں، کوئی نیکی ہم نے کی ہے، وہ ایسی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ پر ہماری گرفت ہی نہیں فرما رہا، یا بعض اوقات نامعلوم کس وجہ سے ہم خوش فہمی کے شکار ہوتے ہیں کہ شاید میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسا مرتبہ پا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ گرفت نہیں فرما رہا۔ یہ تمام غلط خیالات ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نافرمانی کے باوجود کسی پر کرم نوازی فرماتا ہے تو وہ اس کا فقط فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اور اس فضل اور رحمت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور نافرمانی کے باوجود کسی دنیاوی عذاب میں مبتلا نہیں ہو رہا تو یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ بہرحال اسے اس فضل سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے مزید ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور بے شک جانتے ہو تم ان لوگوں کو جو تم میں سے حد سے بڑھ گئے تھے ہفتے کے دن کے بارے میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے انہیں کہا تھا کہ تم پھٹکارے ہوئے دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے انہیں بنا دیا تھا عبرت ان کے لیے جو ان سے پہلے تھے یا ان کے سامنے تھے اور جو ان کے بعد آئیں گے، اور نصیحت بنا دیا متقین کے لیے۔ مسئلہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں کئی انبیاء علیہم السلام آتے رہے، تو داؤد علیہ السلام بھی تشریف لائے، تو ایلا نام کی ایک قوم تھی، داؤد علیہ السلام اس میں مبعوث ہوئے تھے، یعنی ان کے لیے بھی مبعوث فرمائے گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کیا جائے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی کہ دریا میں ہفتے کے دن ہی بکثرت مچھلیاں ہوتیں، اور اتنی مچھلیاں ہوتیں کہ آرام سے ہاتھ سے بھی ان کو پکڑ سکتا تھا، اور باقی 6 دنوں میں اتنی مچھلیوں کی کثرت نہیں ہوتی تھی اور بہت مشکل سے مچھلیاں ہاتھ میں آتی تھیں۔ اب بنی اسرائیل والوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ کیا کریں، ہفتے کے دن تو بہت زیادہ مچھلیاں ہوتی ہیں۔ تو پھر شیطان نے درمیان میں ایک مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ ہفتے کے دن دریا سے کچھ نالیاں بناؤ، اور نالی کے سرے پر گہرے گڑھے کھود دو، جب مچھلیاں آئیں گی تو نالیوں کے ذریعے ان گڑھوں میں پہنچ جائیں گی، پھر تم ان نالیوں کو بند کر دینا۔ جب اتوار یا پیر اگلا دن جب آ جائے تو اب اس گڑھے سے تم شکار کرنا، تو پھر تم ہفتے کے دن شکار نہیں کر رہے بلکہ اتوار یا پیر یا منگل کو شکار کر رہے ہو۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی بچ جاؤ گے اور تمہیں ذاتی مفادات بھی حاصل ہو جائیں گے۔ لہٰذا اب انہوں نے یہ ترکیب کی، اور حسب خواہش ویسے ہی ہوا کہ وہ مچھلیاں گڑھوں میں بند ہو گئیں اور انہوں نے بعد میں ان کا شکار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ناراض ہو کر انہیں بندروں میں تبدیل کر دیا، بندر کی شکل میں ہو گئے، اور اللہ نے بیان فرمایا کہ اسے ہم نے اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی، بعد والوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا اور متقین کے لیے نصیحت بنایا۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ معاملہ ہوا، جب آپس میں مشاورت کر رہے تھے تو اس قوم میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ تو ایسا تھا جو صراحتاً ان کو منع کر رہا تھا کہ ایسا نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی ہے، لیکن یہ باز نہیں آئے، تو انہوں نے ان کے درمیان اور اپنے درمیان ایک دیوار قائم کر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے پھر تم اللہ کی نافرمانی کرو، ہم اس میں تمہارے شریک نہیں ہوں گے۔ ایک گروہ ایسا تھا جو ان کے ساتھ شریک تو نہیں تھا لیکن ان کو روک بھی نہیں رہا تھا، وہ خاموش رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بندر بنایا تو صرف اس گروہ کو بنایا کہ جو ہفتے کے دن شکار کا مرتکب ہوا تھا، جو خاموش رہے وہ بھی محفوظ رہے، اور جو بالکل جنہوں نے منع کیا تھا اور دیوار قائم کر لی انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں دلیر ہونا پچھلی قوموں کے لیے باعث عذاب بنا اور ان پہ باقاعدہ عذابات نازل ہوئے، اور یہ جو شکل کا مسخ کیا جانا تھا یہ بھی ایک عذاب کی صورت تھی۔ اب یہاں پر چند باتیں قابل غور ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ یہاں انہوں نے بظاہر ایک حیلہ اختیار کیا تھا کہ ہفتے کے روز شکار نہیں کیا، لیکن انہوں نے مچھلیاں محفوظ رکھیں، اتوار یا پیر کو کی، اور ایک تدبیر اختیار کی جس کو ہم حیلہ بھی کہہ دیا کرتے ہیں۔ تو کیا یہ حیلہ ناجائز ہے؟ اور بعضوں نے اسی سے استدلال کیا کہ حیلہ شرعاً جائز نہیں ہوتا، اگر جائز ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ان کو عذاب میں مبتلا نہ فرماتا۔ اس کا جواب مفسرین نے فرمایا کہ حیلہ شرعی بالکل جائز ہے، لیکن انہوں نے جو حیلہ اختیار کیا تھا وہ دراصل حیلہ تھا ہی نہیں، اس لیے کہ ان کو ہفتے کے دن شکار سے منع کیا گیا تھا،
اور گڑھوں میں مچھلیوں کو قید کر لینا بھی شکار کرنا ہی تھا، لہذا انہوں نے صراحتاً اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، اللہ کے حکم کے خلاف کام کیا تھا، حیلہ اختیار نہیں کیا تھا، اس لیے قابل سزا ہوئے اور یہ باعث ہلاک ہو گئے۔ ورنہ حیلہ اختیار کرنا خود یہ شرعاً ثابت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو آپ کی زوجہ بڑی خدمت گزار تھیں، بہت آپ کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ کچھ دیر سے تشریف لائیں، کوئی شرعی مجبوری ہوگی، تو حضرت ایوب علیہ السلام تھوڑے سے غضبناک ہوئے اور آپ نے قسم کھا لی تھی کہ جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ پھر جب آپ صحت یاب ہو گئے تو آپ بہت پریشان ہوئے کہ اگر نہیں مارتا ہوں تو قسم ٹوٹ جائے گی، اور اگر میں ماروں کہ خدمت گزار بیوی ہیں، ان کو اذیت ہوگی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صاد آیت نمبر 44 سے اس میں ارشاد فرمایا کہ خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث، کہ اے ایوب تم اپنی قسم مت توڑو بلکہ ایک جھاڑو اپنے ہاتھ میں لو جس میں 100 تنکیاں ہوں، اور اسے تم اس کو مار دو اپنی زوجہ کو تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ تو دیکھیں 100 کوڑوں کی انہوں نے قسم کھائی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہیلہ ان کو بتا دیا کہ آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور وہ اذیت سے بھی محفوظ رہیں گی۔ تو اس لیے ہیلہ شرعی اختیار کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا قصد نہیں ہے، لہٰذا ایسا ہیلہ، ایسی تدبیر اختیار کرنا کہ جس میں کوئی شرعی فائدہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا قصد نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہی چیزوں کو بنیاد بناتے ہوئے زکوٰۃ کے معاملے میں ہیلہ اختیار کرنا بھی جائز قرار دیا ہے۔ یہ جو مدارس میں مطلب ہاسپٹلز وغیرہ میں دی جاتی ہے، یا جو ویلفیئر اداروں میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، اس میں بھی شرعی ہیلے کے ذریعے ہی زکوٰۃ لگائی جاتی ہے، کیونکہ اگر زکوٰۃ ویسے کسی ادارے میں دیں تو چونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے درست ہونے کے لیے تملیک شرط ہے، یعنی شرعی فقیر کو مالک بنانا شرط ہے، تو اس طرح تو زکوٰۃ ادا ہونی نہیں چاہیے تھی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ جب کسی ادارے کو دی جاتی ہے تو وہ ادارہ پہلے کسی شرعی فقیر کو وہ زکوٰۃ مل کر دیتا ہے، جب وہ ادا ہو گئی تو پھر ان سے وہ زکوٰۃ لے کر، یا وہ مطلب یہ کہ تحفتاً اس ادارے کو دوبارہ دے دیتا ہے اور وہ زکوٰۃ استعمال ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس ہیلہ شرعی کا ثبوت ہے، لیکن وہ ہیلہ شرعی اسی وقت قابل مطلب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا یا درست قرار دیا جائے گا کہ جب اللہ کی نافرمانی کا قصد نہ کیا جائے۔ لہٰذا اگر کوئی اس طرح کرے کہ اپنی زکوٰۃ پہلے کسی شرعی فقیر کو دے اور پھر وہ شرعی فقیر اسے تحفتاً دے دے، اس سے لے لے، اس طرح ہیلہ اختیار کرے، تو یہ قابل گرفت ہی رہے گا۔ یہاں پر ایک اور قابل غور بات ہے کہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں دھتکارے ہوئے بندر بنا دیا گیا، تو 3 دن تک یہ اس حالت میں رہے تھے، پھر بھوکے پیاسے، ان کو نہ کچھ کھانے کو ملتا تھا نہ پینے کو، اور اسی طریقے سے تڑپ تڑپ کر یہ ہلاک ہو گئے۔ تو بعض ہمارے جو مسلمان جو مطلب اتنا علم نہیں رکھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ بندر اسی عذاب شدہ قوم کی نسلیں ہیں، تو انہی سے یہ بندر چلے ہیں۔ اسی طرح بعضوں کو خنزیر بنا دیا گیا تھا پچھلی قوموں میں، تو وہ جو موجودہ خنزیر ہیں ان کو انہی کی نسل کا متصور کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلم شریف جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 338 پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بندر اور جو سور آج کل ہمیں نظر آتے ہیں یہ وہ مسخ شدہ قومیں ہیں جن پر پہلے عذاب نازل ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے یا عذاب میں مبتلا کرتا ہے تو پھر ان کی نسل نہیں چلاتا۔ اور پھر اس پہ عقلی طور پہ نبی کریم نے ایک بہترین دلیل ارشاد فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بندر اور خنزیر تو ان قوموں سے پہلے بھی تھے، تو اس لیے ان قوموں میں جب ان پہ عذاب نازل نہیں ہوا تھا تو بندر و خنزیر تو پہلے بھی تھے، وہ کہاں سے آ گئے تھے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جس بھی قوم پر اللہ تعالیٰ اس طرح کا عذاب نازل فرمائے کہ انہیں کسی اور جانور کی شکل میں تبدیل کر دے، جیسے بعض قوموں کے لیے گوہ بنانا بھی ثابت ہے اور بعض قوموں کو چوہے کی شکل میں بدل دینا بھی ثابت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا ہے اور دوبارہ ان کو دنیا میں قائم نہیں رہنے دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب آگے جو یہ بیان فرمایا کہ اسے ان زمانے والوں پر، بعد میں آنے والوں پر کے لیے عبرت بنا دیا اور متقین کے لیے نصیحت بنایا۔ یہاں پر بھی ایک سوال بیدار ہوتا ہے کہ کیا پچھلی قوموں پر عذاب صرف متقین کے لیے نصیحت ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے؟
تو اس کا جواب یہی ہے جو ھدی للمتقین، جو سورہ بقرہ کے شروع میں ھدی للمتقین کی تفسیر میں کہا گیا تھا کہ قرآن عظیم تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے کما حقہ ہدایت کی توفیق اسی کو حاصل ہوتی ہے جو صفت تقوی سے متصف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اس قرآن عظیم میں پچھلی قوموں کے عذابات کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان سے صحیح درست مکمل طور پہ فیض یاب وہی ہوگا، نصیحت وہی حاصل ہوگا جو متقی اور پرہیزگار ہوگا، اور جس کا دل گناہ کر کر کے بہت زیادہ سخت سیاہ ہو چکا ہو، جیسے کہ یہ سیاہ ستہ کی روایات میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح قلوب کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت، کہ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت، لیکن وہی تلاوت جو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہو تاکہ قرآن سمجھ میں آئے، زنگ کو دور کر دے گی۔ تو یہ معلوم ہوا کہ زنگ لگ جاتا ہے، اور زنگ کس طرح لگتا ہے اس کے بارے میں دوسری روایت میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو یہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے ایک اور گناہ کر لے تو ایک اور نقطہ لگا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل بالکل سیاہ پڑ جاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب گناہ بہت زیادہ شدید ہو جائیں تو دل سیاہ پڑ جاتا ہے، اور اس سیاہی کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ قرآن عظیم کی تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، غور و تفکر کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ اب یہ چونکہ ہمیں میسر نہیں ہے، گناہ ہم کثرت سے کر رہے ہیں، رات دن 24 گھنٹے ہمارے گناہوں میں بسر ہوتے ہیں، لیکن جواب میں قرآن عظیم کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا، تفسیر سننا یا سننے کے بعد اس پہ غور و تفکر کرنا، یہ عموماً ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ تو پھر ہمیں اس قسم کے واقعات اگر سنائے بھی جاتے ہیں تو ہم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ہمارے قلب پر خاطر خواہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہاں، اسی کے دل پر اثر ہوگا جو متقی پرہیزگار ہوگا، کیونکہ وہ گناہ سے بچتا ہے، وہ قرآن عظیم کی تلاوت کرتا ہے، اس کا قلب نرم ہوتا ہے، اور نرم دل بہت جلدی نصیحت قبول کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ کہ اس واقعے کو یا ان کے بندر بنائے جانے کو ہم نے متقین کے لیے نصیحت بنایا ہے۔ آگے جو آیات ہیں ان کو بیان کرنے سے پہلے ایک تھوڑی سی تمہید سمجھنا ضروری ہے کہ بنی اسرائیل میں عامیل نام کا ایک شخص تھا، یہ بڑا امیر و کبیر شخص تھا، اور اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کے رشتہ داروں میں ایک شخص تھا جو اس کا وارث بننے کا متمنی تھا، تو اس نے، اب یہ چونکہ عامیل ابھی زندہ تھا تو اس نے سوچا اس کو قتل کر دیا جائے تاکہ اس کا مال فوراً میرے پاس آئے، لہٰذا اس رشتہ دار نے اسے قتل کر دیا، اور ایک روایت کے مطابق وہ اس کا بھتیجا تھا، بہرحال قتل کر دیا۔ اور قتل کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قاتل کو تلاش کروائے۔ اب پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی حکم فرمایا کہ جو بھی قاتل ہو وہ آ جائے یا اس کو تلاش کیا جائے۔ جب کوئی نہیں آیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ایک مخصوص گائے ہے، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا نکال کر مارا جائے تو اس سے مردہ زندہ ہو جائے گا، اور پھر وہ خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب جب یہ لوگ کچھ گروپ بن کے گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ جی ہم نے آپ سے عرض کی تھی وہ قاتل کا کیا ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات ان کی خدمت میں پیش کی، ان کے سامنے پیش کی۔ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یعنی ہم قاتل کا پتہ کرنے آ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گائے کا ٹکڑا مقتول کو ماریں، تو مقتول کیسے زندہ ہو جائے گا اور وہ کیسے قاتل کا پتہ بتائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ میں کوئی جاہل نہیں ہوں، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ پھر انہوں نے گائے کے بارے میں سوالات شروع کیے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کی نشانی ہمیں بتائیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو بتایا کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہے اور صحیح سلامت ہے، اس میں کوئی عیب موجود نہیں ہے، نہ اس سے کوئی ہل چلانے وغیرہ کی خدمت لی گئی ہے، اور نہ وہ بالکل بوڑھی ہے نہ بہت زیادہ جوان ہے بلکہ درمیانی عمر کی ہے۔ اس طرح کی نشانیاں معلوم کرنے کے بعد پھر انہوں نے معلوم کیا تو وہ گائے ایک بیوہ شخص کے پاس ان کو ملی۔ اس طرح تمام نشانیوں والی گائے ادھر ہی موجود تھی۔ اس بیوہ خاتون کا بیٹا بہت ہی نیک پرہیزگار تھا، ماں کی بہت خدمت کرتا تھا اور اپنے والد کی بہت خدمت کرتا تھا، جس کے بارے میں ایک روایت میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ اس کے والد صاحب دکان پر تشریف فرما تھے، کسی شخص نے کوئی چیز لینی تھی تو اس لڑکے کے ساتھ کہا کہ بھئی تم چلو اور وہ دکان سے مجھے چیز نکال کر دے دو۔ ابھی لڑکا اس کو لے کر آیا تو دیکھا کہ دکان میں والد صاحب سو رہے ہیں،
تو اس نوجوان نے کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے والد کی نیند خراب ہو، لہٰذا میں انتظار کروں گا، اور انتظار کیا۔ جب والد صاحب جاگے تب اس نے وہ چیز نکال کر ان کو دی۔ تو یہ نیکی نوجوان کی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس شخص کا انتقال ہوا، ایک گائے چھوڑ کر وہ مرا، تو اللہ تعالیٰ نے اس گائے کی حفاظت فرمائی۔ اور جب یہ بنی اسرائیل اس گائے کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو ایک فرشتے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کو یہ بات سمجھا دی کہ اس گائے کی بہت زیادہ قیمت لینی ہے۔ تو ایک روایت کے مطابق انہوں نے یہ کنڈیشن رکھی کہ اس گائے کی کھال میں جتنا سونا بھر سکتے ہیں اتنا سونا ہمیں چاہیے، اور ایک روایت کے مطابق اس گائے کے وزن سے 10 گنا زیادہ سونا مانگا، اور پھر بنی اسرائیل نے بڑے مجبور ہو کر کہ اب تو ہمیں گائے چاہیے، وہ ان کو سونا دیا اور پھر وہ گائے لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس گائے کا وہ مخصوص گوشت کا ٹکڑا نکلوا کر اس مردے کو مارا تو وہ زندہ ہوا، اور جو بہت زیادہ پوچھ گچھ کر رہا تھا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے قتل نہیں کیا، بچنا چاہتا تھا، اسی کا نام لے دیا اور اسے پھر جواب میں قتل کیا گیا۔ تو یہ مختصر سا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس واقعے کو یہاں بیان فرمایا ہے، اور دیکھیے کہ آیت کیا کہہ رہی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس چیز سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو انشاءاللہ چونکہ اب ہمارے پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے، تو بقیہ آیات کا ترجمہ اور اس کے ساتھ مختصر سے تفسیر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں عرض کی جائے گی۔